السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مریم علیہ السلام ایسی پاک باز خاتون اور ایسی عظیم ہستی ہیں کہ جن کے بطن سے اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو پیدا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ امی جان، یہ دنیا فانی ہے، چلو اس پہاڑ پر چل کر اللہ کی عبادت میں پوری زندگی گزار دیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امی جان اس پہاڑ پر رہ کر رات دن عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ بی بی مریم دن کو روزہ رکھتی تھی اور شام کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنگل سے کچھ جنگلی پھل توڑ کر لاتے اور اسی سے بی بی مریم روزہ افطار کرتی تھی۔ ایک دن بی بی مریم پہاڑ پر تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے لیے پھل لینے گئے تھے۔ پیچھے ایک شخص آیا اور کہا کہ اے رات کی جاگنے والی، رات بھر عبادت کرنے والی، دن کو روزہ رکھنے والی بیوی، تجھ پر سلام ہے۔ بی بی مریم نے فرمایا تو کون ہے؟ تیری آواز سے میرا کلیجہ کانپنے لگا ہے۔ فرمایا میں بچوں کو یتیم بنانے، عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہوں، آپ کی جان لینے آیا ہوں۔ بی بی مریم نے فرمایا کہ مجھے اتنی سی تو مہلت دے دے کہ میرا بیٹا جو میری افطاری کا سامان لینے کے لیے گیا ہے وہ آ جائے۔ فرمایا مجھے مہلت دینے کی اجازت نہیں ہے، مجھے جس سانس میں جان نکالنے کا حکم ہوتا ہے میں اسی سانس میں جان نکالتا ہوں، دوسرا سانس بھی نہیں لینے دیتا۔ یہ کہہ کر فوراً حضرت مریم علیہ السلام کی جان نکال لی اور بی بی مریم کو اس عبادت گاہ میں لٹا کر چلے گئے۔ شام کو روزہ کھولنے کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امی جان کے لیے افطاری کا سامان لے کر آئے تو والدہ کو سوتا ہوا پا کر جگانا مناسب نہ سمجھا۔ نماز کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے، خود بھی روزہ نہ کھولا۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو قریب آ کر فرمایا السلام علیک یا اماں، قد ہجم اللیل وافطر الصائم ووقف العابدون فما بالک لا تقومین الی عبادت الرحمن۔ اے امی جان، تم پر سلام ہو، رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، روزے داروں کے روزے کھل گئے ہیں، شب بیدار عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، مگر کیا بات ہے کہ آج آپ عبادت الہی کے لیے نہیں اٹھتی؟ کافی جگایا مگر وہاں تو کوئی اور ہی نیند تھی، نہ اٹھی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح کو وحی آئی کہ اے عیسیٰ، آپ کی امی جان کی وفات ہو چکی ہے، ان کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اترے تاکہ کفن کا کپڑا لائیں اور کچھ لوگوں کو بھی بلا کر لائیں جو کفن دفن کے کام میں ہاتھ بٹائیں۔ آپ نے بنی اسرائیل کے ایک جماعت سے اپنی ماں کی وفات کا واقعہ بیان کیا اور یہ فرمایا کہ تم میرے ساتھ چلو، لیکن انہوں نے چلنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس پہاڑ میں بہت سے سانپ اور بچھو ہیں، ہم نہیں چل سکتے۔ چنانچہ مایوس ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس پہاڑ کی طرف آئے تو دیکھا کہ دو آدمی راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں
آپ نے یہی واقعہ ان سے بیان کیا۔ وہ سن کر دونوں آپ کے ساتھ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم کون ہو جو تم نے چلنے سے انکار نہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ ادھر جنت کی حوریں بی بی مریم علیہ السلام کے غسل کے لیے حاضر ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر آئے تو دیکھا کہ بی بی مریم کا جنازہ تیار رکھا ہے۔ جنازے کو قبر میں اتار کر فرشتے اور حوریں رخصت ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے مولا، میں اس وقت حاضر نہ تھا جب میری والدہ کو موت آئی۔ الہی میری والدہ کو زندہ کر دے کہ میں ان سے کچھ باتیں کر سکوں۔ حکم ہوا کہ اچھا، ہم نے زندہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کو پکارا اور یہ پوچھا کہ امی جان بتاؤ موت کا مزہ کیسا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کا مزہ ایسا تلخ اور کڑوا ہے کہ قیامت کی صبح تک میرے منہ سے اس کی تلخی نہ جائے گی، اور ملک الموت کی دہشت ہمیشہ یاد رہے گی۔ پھر فرمایا کہ کہو خدا سے کیا معاملہ ہوا؟ تو فرمایا قدمت الی ربی فوجدتہ راضیا، کہ میں نے اپنے رب کو راضی پایا، وہ مجھ سے خوش ہے۔ یہ فرما کر کہا کہ اے میرے بیٹے عیسیٰ، اب میں قیامت تک کے لیے تجھ سے رخصت ہوتی ہوں۔ اس کے بعد قبر سے آواز آنی بند ہو گئی۔ ناظرین، موت ایک ایسا کڑوا گھونٹ ہے جسے ہر کسی کو پینا ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو خدا کی مرضی کے مطابق گزارا اور اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال پر کاربند رہے تو انشاءاللہ ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ ہماری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزری تو ہم اللہ کے دربار میں منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔